أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا. صلوات الله. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل. مسلسل آپ حضرات سے گفتگو ہو رہی ہے کہ خدائے مطلق اپنے مقاصد کے ترجمان اپنے حبیب محمد احمد محمود کو دعوت فکر نہیں بلکہ دعوت نظر دے رہا ہے کہ علم ترا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ تو میں نہیں جانتا. نقوی صاحب، ہمیشہ دعوت فکر دی جاتی ہے، سوچ کی دعوت. لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے میرے حبیب تم نے سوچا نہیں، فرمایا تم نے دیکھا نہیں. یعنی درس یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں کائنات کے سب سے بڑے دماغ کی سوچ جاتی ہے وہاں تک میرے نبی کی نظر جاتی ہے. اللہ دیکھا تم نے کہ میں نے اپنا سایہ اپنے بندوں کے سر پہ کیسے پھیلایا. صاف ظاہر ہے جب وہ ظل الہی مخلوق کے سروں پہ پھیلایا جا رہا تھا، میرا رسول موقع کا گواہ. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی بابا؟ چھٹا دینے نقوی صاحب قبلہ. اور ابھی تک میں نے آیت ہی پوری نہیں پڑھی. یعنی گزشتہ 5 مجالس میں آدھی آیت اور آدھا ترجمہ ہوتا رہا ہے. آج آیت کے اگلے حصے کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی طبیعتیں چاہ رہی ہیں تو. میری تسلی کے لیے ایک بار مجھے یاد دلا دو کون ہے ذل الہی. جیتے رہو. امیر کائنات، جس میں کبریائی کا سایہ، وجود وحدت کا عکس، جس میں ربوبیت کی پرچھائی، اور اسی پہ ناز کرتے ہوئے الم تر الی ربک کیف مد الظل، کیا تم نے دیکھا نہیں
اپنے رب کی طرف کہ اس نے سائے کو کس طرح پھیلایا. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا, اور اگر اللہ چاہتا تو اس سائے کو اپنے پاس ساکن رکھتا. اللہ یہ آیت سوچنے پہ مجبور کرتی ہے کہ اس خاندان کا مقام زمین نہ تھی. جی اللہ کا یہ کہنا رسالہ صاحب کہ اگر میں چاہتا تو اپنے پاس ساکن رکھتا, تو معلوم یہ ہوا بنے قرب الہی کے لیے تھے. جی ہاں سائیں جی, یہ 14 کے 14 سارے کے سارے قرب خدا کے لیے بنے. پھر بسم اللہ, پھر اکرام بھائی زمین پہ اترے کیوں؟ امتیاز شاہ جی اس کی علت یہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 نمائندے بھیج کر خدا جو چاہتا رہا وہ کرتے تو رہے, لیکن بے دل کے دل کی خواہش پوری نہ ہوئی. آخر تھک ہار کے توحید کو کہنا پڑا میرے حبیب اب نوبت یہاں تک آ گئی ہے, یا میں جاؤں. دونوں ہاتھ بڑھتے ہیں, کوئی شاہد نجف علی کا جیسے کنور کا نام ہے, اس کو بی بی پاک کی پالوں کا پاس تک دل نعرہ دور چل گئے. نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا اسی لیے اکثر میں ممبروں سے کہا کرتا ہوں, وہ لوگ جو میری اکثر مجالس بہار مجلس سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں میرا یہ جملہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ 14 توحید کا بدل ہے. جی یا میں جاؤں اور مجھے بدن کی مجبوری, یا میرا سایہ بن کے تم زمین پہ اتر جاؤ, کیونکہ میں نے 1.25 لاکھ نمائندے بھیجے, میری صفتیں بیان کرتے ہیں زبانی. جب لوگ کہتے ہیں دلیل کیا ہے, تو اس وقت آسمان کی جانب سر اٹھا کے میری راہیں تکتے ہیں. اب نہ میں جانے کا نہ میں اترنے کا, میں کیا کروں, تو اتر جا. اور میں نے ازل سے سر تاپا علی کو اپنی تصویر بنایا ہی اسی لیے ہے, ایک تو تیری حفاظت ہوتی رہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اور محبوب کی ڈھال محب بنتا ہے. میرا بدن نہ تھا, میں نے علی کو اپنا پیکر بنا کے تصویر بنا کے تراشا.
میں نے علی کو اپنی تصویر بنایا اسی لیے کہ جب تیرے سامنے شرک، کفر، نفاق، الحاد حملہ کرے، علی تیری ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے تو تجھے اطمینان رہے تو اکیلا نہیں، گویا میں تیرے ساتھ۔ اور پھر جس طرح میرے وجود پر دلیلیں تم دے سکتے ہو اور کوئی دے نہیں سکتا۔ آپ کی بلا رات میں نے جو سرداب مطہر کے اذن دخول کا جملہ پڑھا تھا، بس اتنا سا ترجمہ ہو سکا تھا، بات ادھوری رہ گئی تھی، وہ آج پوری کرنے لگا ہوں۔ ہاں بس ترجمہ یہیں تک ہوا تھا کہ پالنے والے میں اس صحن میں کھڑا ہوں جسے تو نے طاہر کیا، ٹھیک ہے نا، یہیں تک رک گئی تھی، اگلی عبارت کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکا۔ اذ جعلت فیہا اذلۃ التوحید واشباہ العرش المجید الذین اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام والرؤوسا لجمیع الانام الحمد للہ الذی من علینا بحکام یقومون مکانہ ولو کان حاضرا بالمکان۔ پالنے والی یہ وہ جگہ ہے جسے تو نے شرف بخشا، یہ وہ صحن ہے جسے تو نے طاہر کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر میں تو نے توحید کی دلیلوں کو اتارا ہے۔ نہیں سمجھے کچھ لوگ مگر تھوڑے، اور میں چاہتا ہوں کہ سارے میرے ساتھ چلیں۔ توحید کی دلیلیں، ایک آدمی کہتا ہے کہ غزن فرسائی خاج کے امام باڑے میں اشرا نہیں پڑھ رہا، دوسرا کہتا ہے پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، نہیں پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، پڑھ رہا ہے، دلیل کیا ہے؟ آؤ دیکھو یہ پڑھ رہا ہے۔ میں نے بات کہہ دی اور اللہ جانے کس کے سر سے گزرتی چلی گئی۔ سر اٹھاؤ، یہ 14 ہے توحید کی دلیلیں۔ نقوی صاحب آدم سے عیسیٰ تک کہتے رہے وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ محیی ہے، وہ ممیت ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بس وہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ بس وہ ہے۔ جب میرے مولا خطیب منبر سلوری کی باری آئی، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، یا علی دلیل کیا ہے کہ وہ خالق ہے اور کیسا ہے؟ ٹھوکر مار کے فرمایا جیسے میں خلق کر رہا ہوں وہ بھی ہے۔ میرے مولا مولا رضی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں جو مراد پائے چمک گلی گلی علی 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 خالیت زندہ باد خالیت زندہ باد مجرد العالت بے شمار جمعت العالت بے شمار بابا لا یہ بلا لا لا فانتل فانتل لا فانتل کمالک 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 لا
وہ رازق ہے. یعنی کیسے رازق ہے؟ فرمایا جس طرح میں خطبہ بھی دیتا رہتا ہوں اور ایک انگلی کا دائرہ بنا کر کائنات کو بانٹ دیتا ہوں، وہ بھی ایسے رازق ہے. گھبرا تو نہیں گیا بابا؟ اس جعلت فیہ ادلۃ التوحید، کیونکہ اس گھر میں تو نے توحید کی دلیلوں کو نازل کیا. واشباہ العرش المجید، اور اسی گھر میں اللہ اکبر الذین اصطفیتہم ملوکا لحفظ النظام، اے اللہ جن کو تو نے بادشاہ چنا، کیوں؟ تاکہ کائنات کا نظام بچ جائے. نہیں اگر چلا ہی نہیں سکتے تو پھر حفظ نظام کے لیے رسالہ صاحب چننا کیا مانی؟ واخترتہم رؤوسا لجمیع الانام، اور جنہیں تو نے پوری مخلوق کے لیے رئیس و سردار چنا. اور نقوی صاحب اب جملہ جس کے لیے میں نے یہ عبارت پڑھی، الحمدللہ الذی من علینا بحکام، سامنے آئیے. یقومون مقامہ ولو کان حاضرا بالمکان. ایک لفظ ہوتا ہے لاہور والوں، قائم مقام. سنا ہے کبھی؟ نہیں سنا؟ قائم مقام، قائم مقام وزیر اعظم، قائم مقام صدر، قائم مقام بادشاہ. مقصد کیا ہوتا ہے اس کا؟ جب وزیر اعظم کہیں باہر چلا جائے تو اس کی جگہ جو لے وہ قائم مقام. تو قائم مقام کب بنتا ہے؟ جب اصلی نہ ہو. نہیں اب میں دیکھوں گا کہ تماشائی کون ہے اور مجلس والا کون. الحمدللہ الذی من علینا بحکام یقومون مقامہ ولو کان حاضرا بالمقام. پالنے والے تیری حمد، تو نے ہمیں وہ حاکم عطا کیے کہ تو بھی کہیں نہیں جاتا اور وہ تیرے قائم مقام بھی ہے. اگر چاہتا، مسلسل 6 دن سے ذل اللہ پہ گفتگو ہو رہی ہے، اللہ کے سائے پر. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، اگر اللہ چاہتا تو اپنے پاس ساکن رکھتا، روک لیتا. اب شاکر بھائی جو ٹکڑا میں آج کے مجلس کے لیے سنانا چاہ رہا ہوں اپنے سامعین کو وہ یہ ہے. نقوی صاحب آگے اللہ کہتے ہیں ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، اور ہم نے سائے کی اس بات پر سورج کو دلیل بنایا. پالنے والے میں نے ترجمہ کر دیا، تیرے سائے کے حبداروں نے سن لیا اور ان کے سروں سے گزر گیا. میری زبان میں وہ بلاغت نہیں کہ میں ان تک بات پہنچا سکوں. آسان کر کے سرگوشی فرما تاکہ بچہ بھی میری قوم کا سمجھ کے اٹھے تو کہنا کیا چاہ رہا ہے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، کہ سورج میرے سائے پر دلیل ہے کہ کون ہے میرا سایہ. اللہ نے کہا غزل پر ہذیان بکنے لگا ہے، ابھی بھی نہیں سمجھا. جب میں نے کہہ دیا کہ کوئی میرا سایہ ہے، نام میں نے لیا نہیں، نشانی بتا دی کہ سورج کو میں نے اپنے سائے پر دلیل بنایا جس کے اشارے سے یہ پلٹ آئے. اللہ
پلے پڑی بات بابا یہ گئی. پلٹا تھا سورج. نہیں آج کے بعد اس سے بھی مکر جاؤ. میں شیعوں سے کہہ رہا ہوں کیونکہ بڑے غلط دور میں عالم بنے ہیں ہم, جس دور میں اپنوں سے علی منوانا پڑتا ہے. اور اگر الحمدللہ اعتراف ہے کہ پلٹایا تو پھر سائیں جی رسے ڈال کے کھینچا تھا واپس علی نے. اللہ بتاؤ کس طرح لوٹایا؟ اشارہ کیا, اشارہ. آؤ سار اٹھاؤ میری طرف دیکھو. نقوی صاحب کی بلا ایسا ہے کہ پورا ہاتھ یوں جھٹکا جائے نا تو یہ کان کے قریب یوں جھٹک کے دیکھیں, اب یہیں بیٹھے بیٹھے بھی تجربہ کر لیں تو ہوا محسوس ہوتی ہے اور ہلکا سا جھٹکا بھی لگتا ہے. یہ آپ کے پنجے کی طاقت ہے. اللہ اللہ اکبر. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو. اب ایسا کرو, ایک انگلی ہٹا لو, 3 انگلیاں لہراؤ. جھٹکا لگ رہا ہے, ہوا محسوس ہو رہی ہے, پہلے سے تھوڑی کم ہو گئی ہے. ایک اور ہٹا لو, اب پہلے سے کم. اب ایک رہنے دو, اب انتہائی کم. جس کی سماعت بہت تیز ہو تو کچھ احساس ہوتا ہے, ورنہ نہیں. راہ میں ممبر سے بول رہا ہوں, مٹکے میں منہ ڈال کے سرگوشیاں نہیں کر رہا. کیا اپنی اپنی پسند کے عالم سے پوچھنا کہ یہ حدیث ہے تیرے رسول کی کہ ان اللہ جعل 70,000 ملک معقلین علی الشمس یجرونها من مشرقها الى مغربها ومن مغربها الى مشرقها کہ 70,000 فرشتے ہیں جو سورج کی 70,000 نوری تنابیں تھام کے آپس کی بات ہے. اگر تھک گئے ہو تو باقی کل. بسم اللہ. 70,000 تنابیں, زنجیریں, رسیاں, سلسلے, جو بھی سمجھ میں آئے وہ ہیں. ایک ایک فرشتے کے امتیاز بھائی, ایک ایک زنجیر ہاتھ میں کھینچ کے مشرق سے مغرب, مغرب سے مشرق لاتے ہیں. اور رسالت صاحب ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ ایک فرشتے کی طاقت کیا ہے؟ 7 مدائن لوط, 7 شہر تھے. اور نقوی صاحب عالمانہ زمانہ تھا کہ 600 ضرب 600 میل کا خطہ زمین, 600 میل لمبا, 600 میل چوڑا. جبریل نے اقتلا علی ریشۃ من جنوہ, اپنے پر کی ایک کلی پر. کبھی کبوتر کے پر دیکھیں, ایک پر میں 7-8 کلیاں ہوتی ہیں, تو ایک کلی اس کی نوک زمین کے نیچے دی. پہاڑوں سمیت, دریاؤں سمیت, مکانوں سمیت, انسانوں سمیت, حیوانوں سمیت اتنا اٹھایا 6 ضرب 600 میل خطے کو کہ تسبیح ملائک کی آواز زمین والوں نے سنی, مرغوں کی اذانیں آسمان والوں نے سنی. اور جبریل کہتا ہے ساری رات اللہ نے کہا لے کے کھڑا رہے. کیوں نہیں, میں سائیں جی اس کا سبب بھی بتانا چاہتا ہوں. کیوں اللہ میاں جب الٹنا ہے الٹ کیوں نہ دوں؟ کہا اس لیے گو کافر ہیں, گو مستحق کے عذاب ہیں, مگر ایک سفید ریش چت لیٹا ہے,
اس کا رخ ہے عرش کی جانب، میری رحمت کو حیا آ رہی ہے۔ اللہ اللہ، جب تک یہ کروٹ نہیں بدلے، الٹنا نہیں، وہ اللہ کو ایک سفید ریش کافر کا حیا، اور آج کے مقصر مولوی کو حجت سے حیا نہیں، امام سے شرم نہیں۔ بہرحال جملہ مترجم تھا، ساری رات لیے کھڑا رہا، اور جبریل کہتا مجھے لگتا تھا کہ میں نے خالی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ ہے ایک فرشتے کی طاقت، اسے 70,000 سے ضرب دو، اور زمین سے کتنے فاصلے پہ ہے سورج؟ اب یہ تھک گئے۔ دونوں کام میں نہیں کروں گا کہ سنوں بھی خود، سمجھوں بھی خود، پڑھوں بھی خود۔ میرا کام سر پڑھنا ہے، سر اٹھا، سوچنا بعد میں، اور سوچنے سے علی سمجھ میں آتا تو پوری کائنات با جماعت ایک ہی دن میں علی کو سوچ لیتی۔ جو سوچ میں آ جائے وہ بھٹکا ہوا خیال ہے، علی نہیں۔ ادھر میری طرف دے، ایک فرشتے کی طاقت، اسے 70,000 سے ضرب دو، کروڑوں میل کے فاصلے پر زمین سے ہے سورج، دیوار مغرب کے پار اتر گیا، اور جسے دیوار کی اوٹ مل جائے اس کی طاقت مزید بڑھ جاتی ہے۔ 70,000 نوری تنابیں دیوار مغرب کی اوٹ میں، 70,000 فرشتوں کی طاقت، زمین سے لاکھوں گنا بڑا قطر سورج کا، اور فرش خاک پہ بیٹھ کر علی کو بھونکنے والے بازاری ماؤں کے نو اہل بچوں، جس علی کی ایک انگلی کے اشارے کی ضرب کو 70,000 فرشتہ نہیں برداشت کر سکے، اس کے پنجہ ید اللہ ہی کی طاقت۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے، مولا تیری آزادی کری، مولا تیری لمبی زندگی کرے۔ نبی دے موڑے تے یار ذرا جلدی جلدی بولو، ٹائم لگے گا۔ تقریر کر کرے تو یا عالم صاحب دی اسی سنا۔ یہ ہے ایک انگلی کی بھی نہیں، انگلی کی جنبش کی طاقت۔ جی انگلی کا حساب لگاؤ، پھر پنجہ ید اللہ کا، اگر ایک دفعہ پھر فرما دو تو سارے ذہن میں فرق ہو جائے گا۔ زمین بابل پہ ہے علی، 9 کروڑ میل کے فاصلے پہ ہے سورج، زمین سے لاکھوں گنا بڑا حجم، 70,000 فرشتوں کے ہاتھ میں تنابیں، اور یوں انگلی اٹھی، اور ایسے ایک انگلی کی جنبش کا یہ اثر تھا کہ گھسٹتے ہوئے فرشتوں کی پیشانیاں دیوار عصر سے ٹکرائیں۔ تو یہ اشارہ ہے، جنبش ہے۔ انگلی کیا ہوگی، پنجہ کیا ہوگا، کلائی کیا ہوگی، بازو کیا ہوگا، سارا بدن کیا ہوگا، یہ ظاہر ہے، پھر باطن کیا ہوگا۔ اللہ
راز بتاتا چلوں، برداشت کرو گے؟ راز کو ہضم کرنا ہر ایک کے بس کا روگ نہیں ہوتا. سارے امین ہیں میرے سامنے، خائن تو کوئی نہیں. نقوی صاحب یہ تار گزر رہی ہے، باہر ربڑ ہے، پلاسٹک ہے، یہ بلب جل رہا ہے. اب میں کہوں یہ پلاسٹک کیسے جلا رہا ہے بلب کو؟ نقوی صاحب کہیں گے عالم بن گیا ہے اور چہرہ احمق کا احمق. یہ پلاسٹک نہیں جلا رہا، اس پلاسٹک کے بدن میں جو برقیت چھپی ہے، آؤ آؤ آؤ، ڈنکے کی چوٹ پر ہے بات. نجف تک لے چلو مجھے، کعبے تک لے جاؤ مجھے، ثابت نہ کر سکوں سر اتار دینا، ورنہ مجھے کچھ نہ دینا، اپنے عقیدے کی مسجد صحیح کر لینا. خطبہ سلسل میں بھائی کرام، خطبہ سلسل میں تیرا مولا علی سلمان سے، یہ دنیا کے شاگرد بھائی واحد خطبہ ہے جو ایک سامع ہے، ایک خطیب ہے، صرف سلمان کے سامنے دیا یہ علی نے اور کوئی نہیں تھا. وہاں علی کہہ رہا ہے سلمان یاد رکھ، نحن المکون وہو المکین، نحن الشیء وہو المشیر، نحن الحجاب وہو المحتجب. فرمایا ہم 14 مکان ہیں، وہ مکین ہے. ہم حقیقت شے ہیں، وہ شے گر ہے. نحن الحجاب وہو المحتجب، ہم پردہ ہیں، وہ اس پردے کے اندر ہے. اور اب علی کی طاقت کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے، علی تو باہر کا ظاہری بدن ہے، اندر توحید رہتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. اور یہی سے شاکر بھائی میں نے اس مسئلے کو سمجھا تھا، اتنا سا تھا، ڈاکٹر صاحب کی سوچنا شروع کیا میں نے کہ یہ ہر شے سے پہلے ہیں 14. تمہارا ہے عقیدہ؟ ہر شے سے پہلے. بولو ادھر والے، بولو پیچھے والے، شاد باش جیتے رہو. ہر شے سے پہلے زمین شے ہے نا، آسمان، عرش شے ہے، کرسی، لوح قلم کوئی شے نہیں. تو میں سوچا کرتا تھا سائیں جی رہتے کہاں تھے؟ اللہ اکبر. جی جی رسالہ صاحب چلو عرش ہوتا، عرش پہ رہ لیتے، لوح قلم ہوتے وہاں رہ لیتے، کرسی ہوتی وہاں رہ لیتے، شے تو ہے نہیں. یہ بھی سلمان نے پوچھا تھا علی سے. جی جی مجھے عزت حیدر کی قسم یہ فکر ہے، این کنتم قبل ان یخلق اللہ شیئا، یا علی جب تک اللہ نے شے نہیں بنائی تھی
آپ کہاں تھے؟ علی نے بلا تشبیہ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں سن رہا، پھر مسکرا کے فرمایا کنو موجودین فی غومض علم اللہ، ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے۔ ہم اللہ کے علم کی گہرائیوں میں رہتے تھے، جن کا گھر علم الہی ہو۔ نہیں، میں کہنے لگا ہوں کم از کم یہ بات 1,00,000 کے مجمع میں کہنا چاہیے تھی، آ گئی ہے تو اب رکتی نہیں۔ جن کا گھر علم الہی ہو، جو خود وجود کبریائی کا گھر ہوں۔ ابھی نہیں سمجھے لاہور والوں، یہ اس کا گھر، وہ ان کا گھر، بات گھر کی گھر میں۔ اللہ اللہ اکبر۔ تو اب کتنا بڑا شاکر بھائی احسان ہے ان کا جو خود اس کا گھر، یعنی آسانی کے لیے، کیونکہ بات مولا علی پہ ہو رہی ہے، علی جلی کا گھر، جلی علی کا گھر، دونوں ایک دوسرے کا گھر، اتنے بڑے گھر رکھنے والا تیرے دل میں اتر آیا۔ نہیں، ابھی تمہیں سمجھ میں نہیں آئی بات۔ وجہ کیا ہے اکرام بھائی؟ سبب کیا ہے؟ رسول کو پتہ نہیں تھا ہم کیا ہیں؟ بولو کیوں؟ رسالہ صاحب نبی نہیں جانتا تھا کہ ہم معصوم نہیں؟ علی کو خبر نہیں تھی ہم گناہگار ہیں؟ کیوں وعدہ کیا کچھ ہو جائے، جس دل میں ہماری ولا ہے جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اب بابا پلے پڑی بات؟ نہیں، اکثریت کے پلے نہیں پڑی۔ اب ایسا میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں، یعنی آپ یہ جلو پارک کی طرف جاتے ہیں، ہم دیکھیں ایک کٹیا سی ہے، ایک جھونپڑا ہے۔ اب جھونپڑے کی قیمت کتنی ہے اس مہنگائی کے زمانے میں بھی؟ میرا خیال ہے 200-300 میں، حد 500 میں بن سکتی ہے کٹیا۔ اب دیکھیں ایک جھونپڑا ہے خالی پڑا ہے، اچانک آپ نے دیکھا کہ اس کے باہر فوجی پہرا دے رہے ہیں، پولیس کی گاڑیاں کھڑی ہیں، ادھر ادھر دائیں بائیں توپیں فٹ کر دی گئی ہیں۔ ایک دن دیکھو گے، دوسرے دن سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے یا نہیں کہ اس جھونپڑی میں گورنمنٹ کا یقیناً کوئی قیمتی اثاثہ آ گیا ہے۔ تو اب یہ گنے، یہ توپیں، یہ فوجی، یہ سپاہی اس جھونپڑی کے لیے نہیں ہیں، اس چیز کے لیے، اس قیمتی شے کے لیے جو جھونپڑی کے اندر۔ اب کسی مائی کے لال کی جرت نہیں کہ جھونپڑی کو جلا سکے۔ جو چیز اس میں ہے اس کی وجہ سے جھونپڑی بچائی جائے گی، کیونکہ اگر یہ جلی اثاثہ جل جائے گا، اسے پانی میں نہیں بہنے دیا جائے گا،
ورنہ اثاثہ غرق ہو جائے گا. او بابا چونکہ تیرے دل میں اتر آئے ہیں 14، اب اللہ تجھے اس لیے بچا رہا ہے کہ تو اکیلا تو نہیں جائے گا. سمجھ میں آئی بات؟ ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا، پھر ہم نے سورج کو اپنے سائے پر دلیل بنایا کہ جس کے اشارے سے چلے گئے ہو، تھک گئے ہو، دونوں میں سے کوئی بات نہیں، جیتے رہو. ہاں بھائی ایک دو باتیں مجھے خود جلدی ہے، ابھی جا کے ایک اور جگہ بھی پڑھنا ہے مجھے. سورج نقوی صاحب قبلہ، حیرت اس بات پہ، شکوہ عوام سے نہیں، عوام بیچاری کو تو جو ہم بتائیں گے، شکایت مجھے اپنی برادری سے ہے. بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے کہ جنہوں نے سامعین کو صحن حقیقت میں جھانکنے نہیں دیا. ہاں ظاہر ہے وہ تو جو پڑھایا جائے گا وہی سبق یاد رہے گا. بس آج تک یہی بتایا گیا ہے تمہیں. کتنا بڑا معجزہ ہے رد شمس کہ علی نے ڈوبے ہوئے کو پلٹا. رسالہ صاحب یہ ایک معجزہ تو نہیں ہے. افسوس کہ میرا موضوع ذل ہے، ورنہ باقی کی میں ساری مجالس اسی بات پہ پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوں گی کہ اس ایک معجزے میں اور کتنے معجزے ہیں. سر اٹھانا. اب ایسا ہے بابا، پہلی بات تو یہ ہے افق کا فرق ہوتا ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ جی نہیں، میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. کل جس کو جو عالم ملے اس سے ان کے جواب لانا. ہاں وہ تو مجھ تک خفیہ پیغامات رسانی کرتے ہیں نا، میں خفیہ بات کرنے کا عادی نہیں، میدان کا بندہ ہوں اور میدان میں ہی ڈنکے کی چوٹ پر بات کرتا ہوں. کل جواب لانا. فرق ہے نا افق میں. مثلا یہ آسانی کے لیے رسالہ صاحب یوں سمجھ لیتے ہیں کہ جس دن علی نے سورج کو پلٹا ہوگا اس دن وہاں مغرب 6 بجے تھی. جوں مغرب کی طرف سفر ہوگا وقت پیچھے ہوگا، یعنی کہیں ابھی ڈوبا نہیں ہوگا. اس سے آگے عصر ہوگی، اس سے آگے ظہر ہوگی، اس سے آگے دوپہر ہوگی، اور جوں مشرق کی طرف سفر کیا جائے وہاں وقت آگے ہوگا. یعنی یہاں مغرب تھی، پیچھے کہیں عشاء ہوگی، کہیں پہر ڈھلا ہوگا، کہیں آدھی رات ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات بابا یا نہیں؟ تو اب جب علی نے اشارے سے لوٹایا تو مغرب والی جگہ پہ ہو گئی عصر. اللہ جانے بیٹھے ہو یار یا چلے گئے ہو. تو جہاں عصر تھی وہاں ظہر ہوئی ہوگی یا نہیں؟ جہاں ظہر ہوئی وہاں دوپہر ہو گئی یا نہیں؟ اب پہلے تو مولویوں سے یہی پوچھ کے آنا کہ جنہوں نے ظہر عصر کی نماز پڑھ لی تھی اب دوپہر ہو گئی ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ سمجھ میں آئی بات؟ جو فجر کی پڑھ چکے تھے
کسی کے لیے وقت آگے گیا، کسی کے لیے پیچھے ہٹا. یہ کیا ہوا؟ اب دیکھیں وہاں کتنے بجے مغرب تھی؟ شاد بات 6 بجے. اب نقوی صاحب کی بلا لوہے محفوظ پہ لکھا تھا کہ 6:05 پر اتنے لاکھ آدمیوں کا رزق بڑھ جائے گا اور اتنے لاکھ کا گھٹ جائے گا. اب 6-5 ہوں گے تو ایسا ہوگا نا. سمجھ میں آئی؟ علی نہیں، اب تمہارے نعرے کا بھی دم ٹوٹ گیا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی نا. اب لکھا تھا کہ 6:01 پر اتنے بچے پیدا ہوں گے اور 6:01 پہ اتنے مر جائیں گے. علی نے تو لوٹا لیا. اب مرنے والے مر نہیں سکتے، پیدا ہونے والے ہو نہیں سکتے. چھ بج کے 2 پر لاہور میں بارش ہوگی، کراچی میں آندھی آئے گی. اب 6-2 ہوں گے تو ایسا ہوگا. جہاں بارش برسنا ہے برس نہیں سکتی، جہاں آندھی کو آنا ہے آ نہیں سکتی. کسی خوش نصیب کا رزق بڑھ نہیں سکتا، بد نصیب کا گھٹ نہیں سکتا. وہ علی سے روٹی کے سوال کو شرک سمجھنے والے بے وقوف ہو. جس کی انگلی کا ایک اشارہ عالمین کے رزق سے لے کر اولاد تک انگلی کی جنبش میں بند رکھے وہ خود کیا ہوگا. بس اسی کو سوچتے رہنا، اسی طرح سفر کرنا. اس ایک معجزے میں لاکھوں معجزے ہیں. پھر سورج نہیں لوٹایا گیا، پورا نظام تکوین بدلا گیا. جی ہاں، اور علم حیات کہتی ہے کہ سورج اگر اپنے پروگرام سے 1 سیکنڈ آگے یا پیچھے ہو جائے تو قرائے ارضی پاش پاش ہو جائے. کچھ نہیں ہوا، اس کو لوٹایا، ارادے میں ان کو بچایا. ہاں، ایک طرف واپس کیا، دوسری طرف بچایا اور ختم ہو گئی بات. یہ سب اکرم بھائی ہے کیا؟ میں نے قرآن کھولا، یہی جھجک ہے نا شاکر بھائی کہ علی سے بیٹا مانگوں، تقدیر میں نہ لکھا ہو تو پھر کیا ہوگا. علی سے رزق مانگوں، مقدر میں نہ ہو تو پھر کیا ہوگا. علی سے شفا مانگوں، قسمت میں نہیں تو کیا ہوگا. میں نے قرآن سے پوچھا یہ جو سورج چلتا پھرتا ہے، ابھرتا ہے، ڈوبتا ہے، یہ کیا ہے؟ سورہ یاسین. قرآن کے دل کی دھڑکن سنا رہا ہوں. جی قرآن کا دل ہے نا یاسین، اس کی ایک دھڑکن. آواز آئی والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. اللہ کہتا ہے یہ جو سورج چلتا ہے، سورج نہیں چلتا، اللہ کی تقدیر چلتی ہے.
لاہور والوں ابھی سا بات سمجھ میں نہیں آئی. سورج نہیں تقدیر. اگر سورج مشرق میں تقدیر مشرق میں, سورج مغرب میں تقدیر مغرب میں, تو علی نے اشارہ کیا. علی نے منہ سے کچھ نہیں کہا. نقوی صاحب کوئی مصلی نہیں بچھایا, کوئی دعا نہیں مانگی, حکم نہیں دیا, اشارہ کیا. اور جس کا اشارہ تقدیر الہی کے محور بدل دے اس کا ارادہ کیا ہوگا؟ اور جب ارادہ سمجھ میں آئے تو پھر پورے علی کو سوچنا کہ وہ کیا ہوگا جو اپنے بارے میں خود کہتا ہے کہ نحن ارادۃ اللہ, ہم 14 اللہ کا ارادہ ہے. کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو, زندہ رہو, سلامت رہو. مولا تمہارا حسن عقیدت دوبالا کرے. بس اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ کل وہی روئے گا جو رہے گا. آج کا رونا صرف اس کا ہے جو یہاں ہے. اتنا وقت نہیں رہا میرے پاس کہ میں تفصیل سے مصائب پڑھ سکوں. 2 جملے صرف اس لیے کہ شام والی بی بی راضی ہو جائے. یہ تو پہلے بھی بار بار آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ وہ ہم سے علم سننے نہیں آتی. وہ خود عالمہ غیر معلمہ ہے. اس کا مقصد ہے پرسہ, اور میں یاد دہانی کراؤں, تم بی بی کو پرسہ دو. بس اس نے دعا دے دی, سارے کام سنور جائیں گے. یہ جو ایک صحرا کے سینے پر تاریخ ستم لکھی گئی ہے, بظاہر تو سید و غیر سید و آدھا دن بھی نہیں بنتا. بظاہر آدھا دن بھی نہیں, لیکن اس آدھے سے بھی کم دن کی تاریخ نے اہل بیت کے نقصان کتنے کیے. وہ آدھا دن جو یوم عاشور کہلاتا ہے, اس میں ابو طالب کا سارا گھرانہ کٹ گیا, سب کے اجتماعی نقصان ہوئے. لیکن میں جو آج یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے, ایک ہوتا ہے اجتماعی نقصان, وہ تو سب کا ہوا, اور ایک ہوتا ہے انفرادی نقصان. وہ جانتے ہو سب سے زیادہ کس کا ہوا؟ میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, ممبر کے تقدس کو سمجھتا ہوں, ہاں اسی کی قسم کھا کے کہتا ہوں انفرادی نقصان سب سے زیادہ عباس کی بہن جناب رقیہ کا ہوا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ رحمت اللہ. مولا تمہارا پرسہ قبول کریں. دعا ہے میری کہ اس غم میں رونے والی آنکھ کبھی کسی غم میں نہ روئے. سب سے زیادہ دلیل مانگ سکتے ہو, یہ حق ہے تمہارا.
میرے پاس دلیل نہیں، دلیلیں ہیں. دیکھو کربلا کی شہادتوں کی تمہید اسی بی بی کے گھر سے شروع ہوئی. مسلم کی شہادت دی باچا ہے کربلا کی شہادتوں کا، اور سہاگ کس کا ہے؟ مسلم جناب رقیہ سلام اللہ علیہ کا. اور اتنا بڑا مظلوم شہید. رونے والوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں، میں بہت ڈرتا ہوں، چوٹ لگے تو مجھے معاف کر دینا. 9 ذی الحج کو مارا گیا. 12 محرم کو علی کی بیٹی کے محمل کوفے کے باب الداخل کے سامنے آئے. کتابیں بتاتی ہیں کہ زینب محمل پر بھی اتنی تڑپی کہ ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئیں، منہ پہ تماشے مارتی ہوئی علی کی بیٹی اونٹ پہ کھڑی ہو گئی. اور وہی ماتم کر کے پوچھا، سجاد کوفے میں قبریں بنانے کا رواج نہیں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. سجاد کوفے والے لاشیں دفنایا نہیں کرتے؟ 9 ذی الحج کو مارا گیا، آج 12 محرم ہے اور ابھی تک میرے بھائی کا لاشا لٹک رہا ہے. باقی بیویوں کے شوہر کٹے، اس کا شوہر پہلے مارا گیا. بھائی کسی نے دیے، اس نے کٹوائے. کسی نے بیٹے دیے، اس نے کچھ زیادہ ہی دیے. خون رونے والا امام فرماتا ہے ہمارے مصائب چھپانے والا خولی کے ساتھ اٹھے گا. چھپا نہیں سکتا. کوشش کروں گا پردے میں بات کروں، تم بھی اشارہ سمجھنے کی کوشش کرنا تاکہ مجھے عریاں لفظ استعمال نہ کرنا پڑے. کربلا میں بیٹے ہر بیوی کے شہید ہوئے، بیٹی کسی کی شہید نہیں ہوئی. اور رونے والوں، یہ تو وہ مظلومہ یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جس کی کربلا میں بیٹی شہید ہے. میرے سر پہ قرآن رکھو. 13 معصوم تمہاری محفل میں، 2 ماں بیٹیاں میری ماؤں بہنوں میں، 15 معصوم گواہ کر کے کہہ رہا ہوں. اس بی بی کی بچی ہے، نام عاتقہ ہے، عمر 5 برس ہے، خیمے کے دروازے پہ ہے. لوٹنے والوں نے گھوڑے دوڑائے، ایک طرف سے نہیں. یار کوشش کرو میرے اشارے سمجھ جاؤ. مغرب والے گھوڑے مشرق کو دوڑے، مشرق والے مغرب کی طرف. گرد جب ہٹ گئی، تاریخ بتاتی ہے جیسے عقاب شکار پہ جھپٹتا ہے، علی کی بیٹی ایسے بڑھی. عاتقہ کے سرہانے بیٹھی کہ لاش اٹھاؤں، نہیں اٹھائی گئی. قدموں کی طرف آئی، نہیں اٹھائی گئی. پھر سرہانے، نہیں اٹھائی گئی. پھر پاؤں کی طرف، نہیں اٹھائی گئی. رونے والوں سمجھ میں آ گیا تو زندگی بھر رونے کے لیے کافی ہے. جب کافی کوشش کے باوجود نہیں اٹھا سکی، ماتم کرتی ہوئی مقتل کی طرف دیکھ کے کہتے حسین، عاتقہ کی لاش مجھے ایسے اٹھانا پڑے گی جیسے تو نے قاسم کی لاش اٹھائی تھی. لیکن بھیا جب تو نے اٹھائی تیرے پاس چادر موجود تھی. میری چادر شمر لے گیا، بتا زینب عاتقہ کو کیسے لائے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور مقبول فرما. مانیان کی مسائب پہ شرف قبولیت سے مشرف فرما. مومنین مومنات کی شرکت عبد اللہ سعادت فرما. جس ورز کے لیے مجالس منعقد ہوئی آیت الکرام تک پہنچ
پہنچا. جمیع مومنین و مومنات کے جو حاجات قضاء عدل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرماؤ. ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جو اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ویلیل وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین.